بھری تاثرات مزہ دے رہے تھے۔ میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں شمس، مدعے پر آؤ ورنہ میں کیا کروں گی تمہارے ساتھ یہ میں خود بھی نہیں جانتی۔ مہروش کی اب بس ہوئی تھی، اسے کسی بھی طرح واپس ایان ریان کے پاس پہنچنا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شمس کی تصویروں کو دیکھ کر داؤد کوئی غلط فہمی پالے۔ تبھی یہاں شمس سے ساری تصویریں ڈیلیٹ کروانے آئی تھی۔ آفٹر یو، شمس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس بات سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتی شمس آگے کچھ بھی نہیں بولنے والا تھا۔ اس کے ڈھیٹ پن پر مہروش گلس کر رہ گئی۔ تمہارے کہنے پر میں ان سب تصویروں کو ضائع کر دوں گا، مگر میری صرف ایک شرط ہے، ان کے بدلے تم میرے ساتھ ہاتھ ملا لو اور داؤد شاہ کو چھوڑ دو۔ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے بارے میں سنا تھا اور آج دیکھ بھی لیا۔ آخر تم اتنے خوش فہم کیوں ہو شمس؟ تمہیں کیوں کر لگا کہ میں داؤد شاہ جیسے شخص کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ تم تو بس ایک پست ذہنیت کے غلیظ شخص ہو، جسے کسی دوسرے کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ صرف اپنا نام اور شہرت پیاری ہے۔ پھر میں تمہارے لیے اپنی محبت کرنے والے شوہر کو کیوں کر چھوڑوں گی؟ مہر نے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے کہا تو شمس اتنی عزت افزائی پر دانت بھینچ کر رہ گیا، اور جب بولا تو لہجے سے آگ اگل رہی تھی، کیونکہ وہ کھرا شخص نہیں ہے۔ اگر تم سے محبت کرتا تو تمہیں اس طرح یوں تنہا نہ چھوڑتا۔ مہر اس کی بات پر دنگ رہ گئی۔ بھلا شمس کو اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ اوہ، حیران ہو کہ مجھے کیسے پتہ چلا اس بات کا؟ کوئی نہیں، اس دنیا میں بس پیسہ بولتا ہے، اور دو چار پیسے پھینکو اور لوگوں کے بارے میں سب جان لو۔ تمہاری کوئی وضاحت مجھے داؤد سے دور نہیں کر سکتی، اور حسینہ کو بھی جتنا جلدی ہو سکے اپنے پاس واپس بلوا لو۔ میں اس چوہے بلی کے کھیل سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر اب تم نے اس کے ساتھ مل کر کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اب حیران ہونے کی باری شمس کی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ مہر اتنی جلدی حسینہ کے بارے میں جان جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت ہوا یہ کھیل، چلو اب اس کھیل کو ختم کرتے ہیں۔ میں بارہا تمہارے پاس آیا اور تمہیں خود کو چننے کا موقع دیا، مگر تم نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا نبھاتے مجھے دھتکار دیا۔ مگر اب تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی میرے ساتھ کے لیے۔ آج تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس غلط شخص کے دل لگا بیٹھی ہو۔ تم نے تو باوفا بیوی ہونے اور اپنے شوہر پر یقین ہونے کا ثبوت دے دیا، مگر کیا تمہارے شوہر بھی تم پر اتنا یقین کرتا ہے؟ شمس نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو اس نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ مہر خود نہیں جانتی تھی کہ داؤد کو اس پر یقین ہے کہ نہیں، لیکن پرسوں رات کے بعد سے ان کے بیچ سب ٹھیک ہو چکا تھا، اور داؤد نے ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تبھی وہ پر یقین لہجے میں بولی، نہ ہی میں تمہارے پاس آؤں گی اور نہ ہی داؤد مجھ پر ایسی نوبت لائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ داؤد کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو یہ تصاویر اس کو دینا چاہتے ہو تو شوق سے دکھاؤ۔ میں تم سے نہیں ڈرتی اور نہ ہی تمہارے بلانے پر اب کبھی آؤں گی۔ بہتر ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر اس کی بات پر شمس ایسے مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پر بڑا مسکراتا ہو۔ مہر اسے غصے سے وارن کرتی سر جھٹک کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، مگر شمس کی آخری معنی خیز مسکراہٹ اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی کافی گیمز ہو چکی تھی۔ ریان ایک ریس میں جیتا تھا جبکہ دوسری میں سیکنڈ آیا تھا۔ اب باری تھی ایان کی کلاس کی، اور رہی بات مہر کی تو اس کا دل زور و شور سے دھک دھک کر رہا تھا، جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ سب بچے ایک قطار میں کھڑے ہو چکے تھے، اب انتظار تھا تو بس وسل بجنے کا، جس کی آواز پر ریس شروع ہونی تھی۔ ایان نے ایک نظر آڈینس میں بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا، جو اس کو پریشانی اور فکر مندی کے زیر اثر ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہی تھی۔ ایان نے اس کو دیکھتے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ کہاں دیکھ سکتا تھا وہ اپنی ماں کو اتنا پریشان، وہ بھی اس کی خود کی وجہ سے؟ اس کی صدا پر مہر دل کھول کر مسکرائی اور اسے فلائنگ کس دی، جو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کیچ کی تھی۔ مہر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہی تو قیمتی اثاثہ تھا اس کا، بھلا ان کے بغیر وہ کیا کرتی؟ رحمت تمسخر سے ان کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ رہی تھی۔ چاہے جو بھی کر لو مہر، جیت تو میری ہوگی اور ہار تمہاری۔ بھلا یہ لنگڑا بچہ کیسے ریس جیتے گا جبکہ اس کے مقابل کتنے پھرتیلے بچے ہیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھتے دل میں کہا۔ وہاں سب اس بچے کو دیکھ حیران تھے جو ڈاکٹرز کے پرسکرپشنز کو جھٹلائے آج وہاں اپنی قسمت آزمانے چلا تھا۔ داؤد آفس میں سیریس فائلز ایک دفعہ اسٹڈی کر رہا تھا، کیونکہ 15 منٹ بعد ان کی بہت اہم میٹنگ تھی، اور حسینہ پاس ہی بیٹھی اس کو نہار رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ داؤد کے دیکھنے پر فوراً نظریں جھکا کر فائل اسٹڈی کرنے لگتی، جیسے اس سے اہم کام کوئی نہ ہو۔ حسینہ، تمام پوائنٹس اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لو، تمہیں پتہ ہے نا یہ میٹنگ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ داؤد نے اسے پروجیکٹ کی اہمیت کا احساس دلاتے کہا۔ مجھ پر یقین رکھو داؤد، تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور پھر یہ تو بس ایک میٹنگ کی پریزنٹیشن ہے۔
उसने नहायत दिलरुबाई के अंदाज में कहा। वो दोनों भी यही बात कर रहे थे कि जुनैद एक पार्सल लेकर अंदर आया। इससे पहले कि वो दाऊद को पार्सल पकड़ाता, उसके फ़ोन पर कॉल आई, जिसे सुनकर जुनैद के कदमों तले ज़मीन निकल गई और वो पार्सल टेबल पर रखते दाऊद से माजरत करता बाहर को भागा। दाऊद ने उसे अजनबी से यूं जाते देखा और फिर सर झटक कर पार्सल खोला, जिसे देखते ही वो बैठा ना रह सका और हैरत के मारे खड़ा हुआ। अल्फाज तो कहीं गुम गए थे। सामने उसकी बीवी की नाजेबा तस्वीरें थीं। वो उन पर यकीन कभी ना करता, लेकिन उनमें से 5 तस्वीर तो महर की आज की थीं। दाऊद को अच्छी तरह याद था कि महर ने आज यही कपड़े पहने थे। हसीना भी उसे कनखियों से देख रही थी। उसे अपना प्लान कामयाब होता हुआ महसूस हो रहा था। वो दिलचस्पी से दाऊद का सुर्ख चेहरा देख रही थी, जो ज़ब्त की आखिरी हद पर खड़ा था, और फिर देखते ही देखते लम्हों में उसने ऑफिस का हशर नशर कर दिया था। गेम 3 गिनने के बाद विसल पर शुरू हुई थी, जहां बच्चे विसल की आवाज़ सुनते ही तेज़ी से भागे थे। अयान ने आहिस्ता से भागना शुरू किया। रेयान और महर का दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था और आंखें लम्हे को भी नहीं झपक रही थीं। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि एक ठोकर लगते वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा था और उसकी एक टांग पर बंधी स्टिक टूट गई थी। अयान! महर एक चीख के साथ खड़ी हुई थी। अयान की कोहनियों और घुटने से बहता खून देख उसको अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि वो भागती, रेयान ने नम आंखों से उसे देखते नफ़ी में सर हिलाया था, जबकि सारी ऑडियंस जो पहले हुटिंग कर रही थी, अयान के गिरने से वहाँ सन्नाटा छा गया था और यहाँ रुमा फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई थी। तुम्हें कैसे लगा महर कि मैं तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डालूंगी? मैं जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकती हूँ। वो जहरीली मुस्कुराहट से महर को आंखों ही आंखों में कहती मुस्कुराई, जबकि महर की आंखें खून रंग हुई थीं। उसे लम्हा लगा था समझने में कि रहमा ने ही कुछ किया है। अब क्या होने वाला है आगे, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। फिर कल भी लॉन्ग एपिसोड आएगी।